نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کے اندر میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو جو محبوبیت کا مقام ملتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی رضات کا اعلان ہوتا ہے کہ وہ کون بندے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اپنی زندگی اللہ کے احکام یا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں پہ گزاری اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، فسق و فجور سے، نافرمانیوں سے اپنی زندگی بچا کر تقوی والی اور پرہیزگاری والی زندگی گزاری، تو ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبوبیت کا مقام ملتا ہے، درجہ ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں عرش کے فرشتوں پر کہ اے عرش کے فرشتوں، میں دنیا کے اندر اپنے فلاں بندے سے محبت کا اظہار کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ اور پھر حضرت جبریل امین وہ اعلان آسمان کے فرشتوں پہ کرتے ہیں، اور پھر اس اعلان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ بھی اپنے اس بندے سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی اس کے لیے محبت کا اظہار فرماتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ زمین کے فرشتوں پہ اعلان ہوتا ہے، اور پھر ساری مخلوق کے اندر اس بندے کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ اسی طرح وہ جب وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ سمندر کی تہوں کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جنہوں نے تیرے حکم کے مطابق یا باری تعالیٰ اور تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی اس سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں، اور زمین کے فرشتے بھی اس سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں، اور انسانوں کے اندر بھی اس کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے۔ اور پھر صرف انسان نہیں، جنات کے دلوں کے اندر بھی، حیوانات کے دلوں کے اندر بھی، جنگلی درندوں کے دلوں کے اندر بھی اس کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے، اور وہ انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور جو انسان اللہ کا محبوب بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق بخشتے ہیں اور گناہوں سے اس کو بچاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ آج ہم نے حضرات صحابہ اکرام کا دور نہیں دیکھا، ان کا زمانہ نہیں پایا، حضرات تابعین، تبع تابعین، اولیاء اکرام، بزرگان دین کو دیکھا نہیں، لیکن ان کی محبت آج ہمارے دلوں کے اندر، ہر صاحب ایمان کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ صحابہ اکرام کی محبت، تابعین کی محبت، تبع تابعین کی محبت، اولیاء کرام کی محبت، بزرگان دین کی محبت، چاہے وہ علامہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہوں، چاہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہوں، یا اور کوئی بزرگ ہو، اگر کوئی ان کی گستاخی کرے، ان کے خلاف کوئی بات کرے تو ہر صاحب ایمان لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ان کی پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں کے اندر پیدا فرما دی، حالانکہ نہ ان کو دیکھا ہے، نہ ان کا زمانہ پایا ہے، نہ ان کے قریب رہے، لیکن یہ اللہ کے محبوبیت پانے والے لوگ ہیں۔ اللہ نے اپنی محبوبیت ان کے دلوں کے اندر پیدا فرما دی، تو اس لیے فرمایا کہ جو انسان اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ کے احکام اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں پہ چلتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے، فسق و فجور سے بچاتا ہے، تو وہ انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور وہ انسان اللہ کا محبوب بننے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو مقام ولایت پر فاز فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہم اس دنیا کے اندر رہ کر تقوی والی زندگی اختیار کریں گے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں گے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کے اندر میں محبوب بن جاؤں اور لوگ میری عزت کریں، میرا احترام کریں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اتق المحارم تکن عابد الناس، اگر تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو گے تو تم دنیا کے اندر لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بندے شمار کیے جاؤ گے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جو انسان اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اپنے آپ کو فسق و فجور سے بچا لیتا ہے، اور یعنی اور فحاشی سے اور گناہوں سے بچا لیتا ہے، تو وہ انسان اللہ کے نزدیک فرمایا کہ سب سے عبادت گزار بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو آج اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم مقام ولایت پر فائز ہو جائیں، ہم یہ چاہیں کہ اللہ کے محبوب بن جائیں، اگر ہم یہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبوبیت کا مقام ہمیں عطا فرما دے، تو اس کے لیے فرمایا کہ ایک تو یہ گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، دوسرے نمبر پر اللہ کے احکام پر عمل کرنا پڑے گا، تیسرے نمبر پر فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے طریقے ہیں ان پر چلنے کی کوشش کی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنے سے اللہ تعالیٰ یہ مقام اور مرتبہ اپنے اس بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔